رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، فیضان مولا کائنات، فیضان کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين القديم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل مبارکباد صاحب خانہ جنہوں نے محفل پاک کا انعقاد و اہتمام کیا، باری تعالی نبی معظم حضور احمد مجتبیٰ سرکار احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین کی بارگاہ دربار میں اس محفل پاک کو قبول منظور فرمائے اور باعث سے دارین کی سعادتیں بنا کر نجات کا ہم سب کے لیے ذریعہ بنائے. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں دل نکل جانے کی آہ کن آنکھ سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. اور کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. بے شک. کون سا دن؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یہاں سے وہ دن مراد وہ ہے کہ جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی یوم الآخر، یعنی کہ آخرت کا دن. اسی کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. اور میلاد مصطفیٰ ہے تو حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر بھی یہ سنیوں کے حق میں ہے، غیروں کے حق میں نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، جبکہ اوصاف مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں جب خود خدا ان کے اوصاف کو بیان کرے. اور اس کا حق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہاں جو فرماتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. کہاں سے سنا؟ سوال. اعلیٰ حضرت کے اشعار میں اعلیٰ حضرت کے اشعار جب پڑھا جاتا ہے دو تشریحات ہیں، یا تو قرآن کریم کی مفہوم آیات کریمہ کی تفسیر اور اس کے معنی مفہوم، اور یا تو احادیث کریمہ کی شرح. بس انہی دو پر معمول ہے. اور یا تو اقوال مجتہدین یا کرامات بزرگان دین. یہ چار امور پر اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار کو اگر کوئی سمجھے تو ہم تو کہتے ہیں اکثر ہدایت بخشش ہی صرف ہدایت کے لیے کافی ہے. ہدایت بخشش ہی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. دنیا میں رہ کر سنا ہے نا، ابھی قیامت قائم تو نہیں ہوئی، دنیا میں رہ کر سنا ہے. جب پہنچو گے تو وہاں کیا ہوگا اس کے بارے میں پھر دوسرے اشعار میں کہتے ہیں تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. کیا خبر تھی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب آپ کہیے جو کچھ کہتے جائیں گے آج سب پورا ہوتا جائے گا. شارح مفسرین اس میں فرماتے ہیں، تفسیر جلالین شریف وغیرہ میں ہے، شارح مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنی نظر رحمت فرمائیں گے، اور اس میں احادیث کریمہ کی شرح میں فرمایا کس پر نظر کرم فرمائیں گے. میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کو پڑھا یہ وہی اس میں آیت آ گئی. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہونا. مطلب کہ مسلمان جب تک نہ رہ جانا اس وقت تک نہ مرنا. کیا مطلب معلوم ہوا؟ اب اس کی شرح اسی شعر کی احادیث کریمہ کی طرف چلتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے لیے، کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے
ان کے اصحاب کے لیے بالخصوص اس زمانے میں اصحاب کا ذکر بھی لازم کر لے اپنے اوپر، چونکہ یہ فتنہ تفضیلی ہے نا، تفضیلیوں کا فتنہ ہے، تو اصحاب رسول کا ذکر بھی اپنے اوپر لازم رکھے۔ تو فرماتے ہیں میرے لیے اور میرے اصحاب اور اہل بیت پاک، اعتقاد کے طور پر اگر کوئی بندہ اصحاب و اہل بیت کا بغض رکھے، مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں، یا شفاعت کی بات ہے اس لیے اس کو بالکل واضح طور پر بتاؤں گا، آپ سے کسی شخص کی دشمنی ہے، وہ ہے دشمنی ذاتی، لیکن اللہ کے حبیب کے اصحاب اور اہل بیت اس میں جو بغض ہوتا ہے وہ بندے کا بغض اعتقادی ہوتا ہے۔ مثلا اس زمانے میں ایک فتنہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن و طعن کرتے ہیں اور جنگ صفین کا مسئلہ اس آیت کی مصداق لا کر جمع کرتے ہیں کہ جس پر قرآن کریم کا مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ جس نے کسی ایک مسلمان کا قتل کیا گویا اس نے پوری قوم کا قتل کیا۔ تو اب اس پہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر جو رسالہ لکھا اس میں بڑی پیاری وضاحت فرمائی اور فرمایا یہاں مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت امیر معاویہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اعتقاد سے، چونکہ حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا حق اور اس کے بعد خال المسلمین ہونا حق اور نبی کریم کی دعا ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ حق اور فضیلت اصحاب میں اور قرآن کریم کی نص قطعی میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس مصداق میں بھی حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتقاد کے مسئلے سے ان کو برا کہے، یہاں پر مثال تو بہت سے صحابہ کی دے سکتے تھے لیکن حضرت امیر معاویہ کی کیوں دی؟ اس لیے دی چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے اس زمانے کا، اس لیے میں نے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، ورنہ حضرت امیر معاویہ سے لاکھ درجہ افضل حضرت ابوبکر صدیق، افضلیت کی بات کر رہا ہوں، لاکھ درجہ، اس لیے ان کی افضلیت کے مقابل کون آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ 4 ملائکہ، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، ان کے علاوہ چونکہ رسول ہیں، ان کے علاوہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار شریف میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 4 ملائکہ کے علاوہ جس طرح خلق میں تمام بشر پر فضیلت ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں بھی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضیلت ہے کس کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ تو اب اگر چاہتے تو حضرت ابوبکر کو بھی نام لیتے لیکن حضرت امیر معاویہ کی کیوں نام لیا؟ چونکہ اس وقت سب سے اہم فتنہ جو بن کر اس قوم میں مبعوث ہو چکا ہے فتنے کی شکل میں اور لوگوں کے ایمان کو غارت کر رہا ہے، تو اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ یا اور دیگر صحابہ یا اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار میں کون؟ حسن و کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، جتنی آل پاک ہیں، جبھی اہل بیت پاک، ان میں سے کسی ایک کی بھی اعتقادی اعتبار سے اگر توہین کرے، مثلاً کہ ان کو برا کہے لیکن اس حد تک کہ نہیں کہ معاذ اللہ تکفیر کرے، مطلب یہ کہ انہیں کافر کہہ دے، اگر ایسا ہو جائے جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعتقادی، ابھی ایک مناظرہ بنگلور کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں ایک جاہل یہ بولتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منافق تھے معاذ اللہ، اور منافق کا اس کے معنی کیا لیا؟ اعتقادی منافق اگر کوئی ہوگا تو اس پر ارتداد کا حکم ہوگا اور تکفیر کا حکم لازم آ جائے گا، تو ارتداد اور تکفیر کا جب حکم لازم آتا ہے اعتقادی میں تو آدمی مسلمان نہیں رہتا، اور اس کا کہنے کا کھلا لفظ یہ تھا معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ باغی اور مسلمان نہیں ہے، ثم معاذ اللہ۔ تو اب اگر کوئی اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام ان دونوں میں کسی کی بھی گستاخی کرے اور وہ گستاخی اس حد تک کہ ہو کہ تکفیر یا ارتداد تک جائے تو اس کا حکم بالکل واضح ہے کہ وہ آدمی کافر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، اعلیٰ حضرت نے جو دوسرے اشعار میں فرمایا وہ یہی فرمایا کہ تھی خبر جس کی، خبر تھی نا ان کی، تو یہ خبر جو تھی کس بات کی تھی؟ خبر، اچھا میدان محشر جو قائم ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ خبر کو پورا کرنا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ کی مصداق اس آیت کریمہ اور جمعی آیت کریمہ کی مصداق اس حکم کو باری تعالیٰ کو پورا کرنا تھا، ورنہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے؟ ایک دن 50,000 سال کا کیوں کرتا؟ ڈائریکٹ حضرت اسرافیل سور پھونکتے، جہنمی جہنم میں چلے جاتے، جنتی جنت میں چلے جاتے، لیکن نہیں، یہی تو مسئلہ تھا کہ میلاد شریف کے منکروں کو
قیامت کے دن دکھانا تھا کہ اوصاف مصطفیٰ کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کی برکت کیا ہے، علم غیب مصطفیٰ کیا ہے، اور اختیار مصطفیٰ کیا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اتھارٹی آف مصطفیٰ ہے وہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کے تمام اوصاف و کمالات کو دکھانا ہے، تبھی اعلی حضرت فرما رہے۔ تو اب کوئی اگر صحابی یا اہل بیت یا کسی عام مسلمان کی بھی، صحابی تو بہت بڑا درجہ ہے، 1000 غوث بھی ایک صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے، بولے پہنچ سکتے نہیں، ایک صحابی کا درجہ نبی پاک کے ساتھی، صحابی کا کیا مانے، تعریف میں عام تعریف، لغوی مانے ساتھی، اصطلاحی مانے اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ساتھ اس کی باتوں کو سننے والا، اس کے کام پر عمل کرنے والا، اصطلاحی مانے مفہوم، اگر اس کو عام طور پر لغوی اعتبار سے لیا جائے تو کیا ہوگا، ساتھی۔ اب اگر کوئی عام مسلمان کی بھی تکفیر کرے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور اگر کوئی معاذ اللہ کسی کو کافر کہہ دے تو حدیث پاک میں ہے کفر ایک ایسی کمان ہے، یہ جب نکلتی ہے تو دو میں سے کسی ایک پر پڑتی ہے، یا تو کہنے والے پر یا جس کو کہا گیا ہے اس پر، یعنی کہ جس کو کہا گیا اس پر یا جس نے کہا اس پر۔ تو عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اگر اس کے اندر کفر نہ پایا جاتا ہو، یعنی کہ اگر وہ کافر نہ ہو اور کہنے والے نے کسی کو کافر کہا تو وہ خود کافر ہو گیا، بغیر توبہ اگر وہ مر گیا تو اب مفتیان اکرام کیا حکم شرع میں پوچھیں گے کہ فلاں فلاں کا ایسا مسئلہ تھا، وہ بغیر توبہ مر گیا تو اس کا حکم کیا ہے، تو اب وہ واضح فرمائیں گے کہ تکفیر کے ارتداد کے حکم میں اگر سامنے والا یعنی زید نے اگر بکر کو کافر کہا اور بکر کافر نہ تھا، جبکہ اس کے اعتقاد سنی یعنی اہل سنت والجماعت کے مطابق تھے اور ضروریات دین کا اقرار کرتا تھا اور اہل سنت کی تمام ضروریات کو مانتا تھا، اس کے بعد اگر اس نے کافر کہہ دیا تو علماء فرماتے ہیں اگر اس کے بعد بھی اس نے کافر کہہ دیا اور یہ کافر جو ہے کہنے والا مر گیا، توبہ نہ کی، تو فرماتے ہیں اس پر ارتداد یعنی کفر کا حکم ہے، اب اس کے لیے احسال نہیں کیا جائے گا، فاتحہ نہیں کی جائے گی، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، چونکہ حکم شرع نافذ ہو چکا تو اب شفاعت اس کے لیے نہیں ہے، اب شفاعت اس کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے شفاعت کا جو حکم ہے احادیث کریمہ میں اس کے بارے میں حضور نے بالکل واضح فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر۔ اچھا اب اسی کے مصداق یہیں پہ اسی اشعار سے گفتگو آپ سنیں، آیت کریمہ میں دیکھیے پہلا خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ حق ہے تمہارا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دو آیت کریمہ کا مصداق ایک ٹکڑا ادھر رکھتے ہیں دوسرا ادھر، اب ان دونوں جزو کو ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف دیکھتے ہیں اور اس کے مصداق اس چیز کو جمع کرتے ہیں تو یہ بات عقل میں نہیں بیٹھتی، کیوں؟ ابھی آپ توجہ سے سنو بات سمجھ میں آئی۔ قرآن نے کہا اے ایمان والو، اور پھر لاسٹ میں کیا کہا، مسلمان ہو کر اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو، تو ہم تو مسلمان ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، اور میلادی مسلمان ہیں، مسلمان ہونا آسان ہے، زبان سے لا الہ کہہ لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، مسلمان کی اصطلاح میں سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، ابھی وہی بات سمجھانا ہے آپ کو، اعتقاد کی، عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو عمل کے پلیٹ فارم پہ کچھ کھڑے نظر آؤ گے، اور اعتقاد مضبوط نہیں ہے، پڑھتے رہیے نماز، رکھتے رہیے روزہ، کرتے رہیے حج، جاتے رہیے عمرے پر، کیا ہاتھ آئے گا، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، بلکہ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا کہ اعتقاد اس قدر بنیادی اصول ہے کہ اگر کسی کے اعتقاد میں 99 ضروریات دین کے وجوہات جمع ہوں اور ایک چیز کا انکار کر دے تو امام نووی فرماتے ہیں 40 سال تک صفحے اول تکبیر اولا کے ساتھ حرم میں نماز پڑھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیوں؟ اعتقاد نہیں۔ اب 99 کی جو وجوہات ابھی جو پیچھے چھوٹا ہے اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے، 99 وجوہات کیوں لیا؟ کوئی یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، نماز کو مانتا ہوں، روزے کو مانتا ہوں، حج کو مانتا ہوں، زکوٰۃ کو مانتا ہوں، تمام ضروریات دین کو مانتا ہوں، قرآن کریم کو مانتا ہوں، اور جو ہے قیامت کے دن پہ مانتا ہوں، موت کا برحق ہونا مانتا ہوں، موت کے بعد اٹھنے کا حق ہونے پر مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کے جزو کو نہیں مانتا، ایک آیت کے حصے کو۔ اگر سب کچھ مانے اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو حکم شرع یہ ہے کہ اس کی ایک آیت کے انکار سے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا،
اب اس کی مثال کہاں سے لیں؟ قرآن کی اس کی بھی مثال لینی ہے، سورہ بقرہ میں آئی ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دونوں طرف ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ادھر یہ کہا جا رہا ہے اس وقت تک نہ مرنا، خطاب کس سے؟ مسلمان سے۔ مطلب یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں مسلمان کا مرنا، جب مسلمان اٹھتا ہے اور مسلمان کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب اپنی قبر انور سے پورے معاملات کو باقاعدہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں میرا غلام کس حال میں اٹھ رہا ہے، تو غلام کی غلامی باقی رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ مسلمان سے کیا مراد؟ مطلب کہ جب تک نہ مرنا، جب تک سنی صحیح العقیدے پر نہ ہونا۔ اس سے مراد یہاں پر یہ، اس سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان مطلب داڑھی ٹوپی رکھ لیں اور کرتا پہن لیں تو مسلمان۔ اگر یہی ہے تو پھر قرآن کریم اٹھائیے، سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ایک نہیں متعدد آیتیں کریمہ ہیں۔ تو اب دونوں مصداق آپ دیکھیں، اب قرآن نے دوسری طرف فرمایا، مسلمان تو ہو گئے نا، اب دوسری طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب آپ کو وحی نزول بتا کر اور اس کی چند باتیں بتاؤں گا، پھر اپنے موضوع پر آؤں گا۔ اتنی آسان آیت کریمہ، اب آپ سنیں گے اس کا ترجمہ تو آپ کو کوئی تعجب نہیں لگے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ کافہ جمع ہے، قاف کی جمع کافہ، فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ جب ایمان والوں سے ذکر ہے تو پھر اسلام میں پورے پورے داخل کیسے ہو؟ اور اگر اسلام میں پورے داخل نہیں تو خطاب ایمان والوں کا کر کے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بھی دونوں باتیں ہیں، بولو بھائی کہ نہیں ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان نزول ہے، تفسیر نعیمی وغیرہ آپ اٹھائیے، اتنا زبردست شان نزول ہے، یہاں سے اندازہ آپ لگائیے کہ آج کا دور جس پرفتن دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، وہ دور ہم سے کتنی قربانی دین کے معاملے میں ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے مانگتا ہے۔ آپ اس شان نزول کو سنیے اور خود فکر کریے۔ صحابہ کرام میں چند حضرات جب داخل اسلام ہوئے تو ہفتے کے دن یا دوشنبے کے دن غیروں کے وہاں شکار کرنا منع تھا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے یہی خیال کیا کہ شاید اب بھی ہم نہیں شکار کر سکتے، منع ہے۔ یہ شان نزول کا صرف محض مقصد اتنا تھا۔ اچھا، اب یہ شان نزول اترا کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ اب آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے مثال کے طور پہ اور ان سے پوچھیے حضرت میں ایک سنی صحیح العقیدہ آدمی ہوں، میں لیکن جمعرات کے دن، ہمارے وہاں ہم لوگوں کے وہاں ایک رواج ہے جمعرات کے دن گوشت زیادہ کھاتے ہیں، جمعرات کے دن گوشت بنتا ہے، خاص طور پہ ایک 7 ڈیز میں ایک دن مقرر ہے۔ اب کسی صاحب سے پوچھیے آپ حضرت اگر ہمارے وہاں جمعرات کے دن گوشت نہیں بنے گا تو کیا حکم ہے؟ وہ فرمائیں گے پوری زندگی نہ بناؤ تو کوئی حکم نہیں، یہی حکم ہے نا۔ لیکن اگر اس کو یہ خیال کر لیا جائے کہ نہیں جمعرات کے دن نہیں بنانا چاہیے، اور پھر آپ پوچھیں گے تو فرمائیں گے یہ تیرا خیال محض غلط و باطل ہے۔ جمعرات کے دن نہ بنانا یہ اور ہے، اور جمعرات کے دن نہ بنانا اس کو اپنے لیے خیال کر لینا یا اس کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا، یہ جو ہے باطل اعتقاد، یعنی کہ باطل جو ہے فکر ہے، تو اس کا رد کیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے وہاں پر دوشنبے کے دن شکار کو صرف یہ سمجھا تھا کہ نہیں شکار نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیے اسلام اس کے بعد یہ فرما رہا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے، دین یہ نہیں کہتا کہ آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو جائے، مطلب یہ مانیں گے تو یہ نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم تو بھائی سنی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، فاتحہ بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد مل جائے تو سلام دعا بھی کر لیتے ہیں وہابیہ دیابنا سے، سنی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہابی کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، چل جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جہاں پر حکم فرضیت نہیں لاگو ہوتی، حکم واجبت نہیں ہے، یعنی کہ اگر مفسرین سے پوچھا جائے تو اہل مفسرین یہی کہتے ہیں اس تفسیر میں کہ یہاں پر کوئی حکم واجب نہیں ترک ہو رہا ہے، کوئی حکم فرض ترک نہیں ہو رہا ہے، تب یہ تلقین کر رہا ہے قرآن اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ آج تو اعتقاد کی دھجیاں اڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آج تو اعتقاد کا پورا جنازہ اٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سنی ہیں۔ کہاں سے سنی ہو، کہاں سے مسلمان ہو؟ اعتقاد مسلمان کے ہونے کے لیے جو قرآن و حدیث اور اصول اور فقہ میں جو علماء نے شرائط کو قلم بند فرمایا ہے، اگر آپ اس کی تحریروں کو پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ مسلمان در حقیقت کہتے کسے ہیں۔ اسلام کا جو ایک نقطہ ہے، اسلام کی جو ایک نظریات ہیں، اسلام نے آوارہ گردی کا کوئی فکر نہیں دیا ہے۔ یہ بی جے پی یا سپا کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جس کی آئی اس کی میں چلے گئے، یا سب کا ساتھ سب کا وکاس، دین یہ نہیں کہتا
دین یہ کہتا ہے، اعتقاد یہ ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا اعتقاد اصل یہ ہے کہ اب اس پر بھی یہ نہ کہا جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان ہیں، اس کی طرف بھی قرآن شاہد ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں کتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم ایمان لیں اللہ اس کے رسول پہ، نہیں، آزمائش ہوگی۔ قرآن نے کتنی وضاحت فرمائی، اور یہ ساری وضاحتیں، یہ ساری باتیں در حقیقت بتا کر آپ کو بارگاہ رسالت میں سچا غلام بنانے کا مقصد ہے، اور کیا ہے؟ اور قرآن نے جو مسلمین کا ذکر فرمایا کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہونا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے۔ اس لیے اب میں موضوع اصل پہ آپ سے چند گفتگو کروں اور انشاءاللہ تعالی چند ہی وقتوں میں اختتام بھی کریں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تو اب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم مسلمان کیسے ہو؟ کیا اتنا کہہ لینے پر قرآن کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ باعث برکت و نعمت محفل ہے، اور اس میں اگر ہم اپنے عقیدے کو میلاد شریف کی محفل میں خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، میلاد شریف کی بھی کلام انشاءاللہ کریں گے، گفتگو کریں گے کل پرسوں میلاد شریف کے بارے میں۔ لیکن فی الوقت میں اعتقاد ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اعتقاد پر گفتگو نہیں کریں گے، آپ میلاد میں آئے ہیں، صبح آئیں گے، اٹھیں گے، نکلیں گے، وہابیوں سے ملاقات کر لیں گے، دیابنا سے ملاقات کر لیں گے، غیر مقلدہ، روافضہ، خارجیہ، نیچریہ، بہریہ، اگر ان سے ملیں گے اور رفاقت کریں گے، عملی رفاقت تو حرام اور اعتقادی رفاقت تو کفر، یہ دونوں اصول ہیں۔ مطلب کیا؟ عمل کے اعتبار سے ظاہر میں مل رہے ہیں تو یہ علماء نے لکھا ہے حرام ہے، اشد حرام ہے، اور یہ گمراہی ہے۔ اور اگر دل جوئی کے ساتھ ملے اس کو مسلمان جاننے کے بعد تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کی اقسام کیا ہے؟ ارتداد اور تکفیر کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ چند باتیں سماعت کر لیں۔ ہم سب میلاد شریف مناتے ہیں، بولو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے اپنے اشعار میں فرما دیا، اور اس کے بارے میں بہت سی کتابوں میں علماء نے تحریر قلم بند فرما دیا۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء آج سے نہیں بلکہ 1400 سالوں سے اس کی دلائل دے رہے ہیں، اور سب سے پہلے اس پر دلیل خود میرے آقا علیہ السلام نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو جب انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی تو سنو پھر ان کی عمر بھی مقید نہیں، ان کی عمر بھی بڑھتی ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو نقشے کو کھینچتے ہوئے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھٹا ہے۔ اب اگر تمہاری نظر نہیں ہے دیکھنے کی تو کیا مطلب مردہ ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ حضرت امام غزالی کی مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، احیاء العلوم مقاشف القلوب کے اندر لکھا کہ جب دربار رسالت میں میں حاضر ہوتا، امام غزالی کہتے ہیں، زندہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو حاضر ہونے کے بعد وقت جب میں درود و سلام پڑھتا اور مسجد نبوی شریف میں جب حاضر ہوتا، اس وقت جب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوتا، اور اس وقت جب میں پڑھتا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، فرماتے ہیں مجھے بارہا کئی بار تکرار کرنی پڑتی، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہے اپنے شہر دمشق میں ہوں، میں چاہے اپنے شہر نجف میں ہوں، میں چاہے مدینہ طیبہ میں ہوں، میں نے بارہا سنا جب میں یہ کہتا السلام علیک ایھا النبی، جواب آتا وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتقاد کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی پر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعتقاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بتائیے، آپ سب میلاد شریف کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب میلاد شریف میں کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، کچھ ملیں گے، درسگاہی گفتگو ہے، تقریر کرنا ہم کو آتا نہیں ہے، درسگاہی گفتگو چند سماعت کر لیں۔ اب کوئی آدمی ملا آپ سے اور اس نے کہا آپ میلاد شریف مناتے ہیں؟ جی الحمدللہ میلاد شریف مناتے ہیں۔ اس نے ایک جملہ بولا، کیا؟ یہ بتاؤ نبی کیا زندہ ہیں؟ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی زندہ ہے نا؟ اب اگر اس کے برعکس معاذ اللہ وہ یہ کہہ دے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، بس وہیں سے اس کے ایمان کا جنازہ اڑ گیا۔ اور یہ بات وہ پہلے کہے گا نہیں بلکہ پہلے سے ہی اس کا جنازہ اٹھا ہوا تھا۔ جس دل میں ایمان ہو اس زبان پر کبھی یہ لفظ نہیں آ سکتا، اور جس دل میں ایمان ہو اس زبان پر ہمیشہ گستاخ رسول کی زبانوں پر سرکار معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جاری و ساری رہتی ہے۔
اسی کو علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ اشعار یوں ہیں کہ سنی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو تعظیم کرے نبی کی تو دل سے، فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو تعظیم کرے نبی کے دل سے، اور نجدی بھی تعظیم کرتا ہے لیکن مرے دل سے، فرماتے ہیں لیکن مرے تعظیم تو کرتا ہے لیکن مرے دل سے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور جو تم سے کہے گا وہ اپنی بھی نہیں کہے گا، کس کی کہے گا؟ اسماعیل دہلوی کی، جس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ جس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں، یعنی تقویۃ الایمان وہ جو کتاب 1800 سے قبل کے زمانے میں جب عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، فاؤنڈر آف وہابیہ، جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی کتاب التوحید کے اندر یہ لکھا۔ ہندوستان میں اس کتاب کا ٹرانسلیٹ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کی شکل میں کیا، اور اس میں یہ لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اب یہ تکفیر ہوئی کہ نہیں؟ بولو، مسلمان رہا وہ؟ نہیں رہا۔ یہ گلاس ہے اور اس میں پانی ہے، ہم نے کہا پانی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں آپ میں سے کوئی انکار کرے گا کہ پانی ہے؟ بھائی سب مانیں گے نا پانی ہے، بولو ہے نا۔ اب اس گلاس کا انکار اس وقت کیا جا سکتا ہے، اس گلاس کے پانی کا انکار اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ بہت دور ہوں اور ہم گلاس کو اٹھائیں، گلاس بظاہر دکھے پانی نہ دکھے، تو آپ پانی کا انکار کر دیں گے، گلاس کا نہیں کریں گے، بولے یہی ہے نا۔ اسی طرح جب دل سے ایمان مردہ ہو جائے تو جب عبارت کو سامنے ظاہر کی جاتی ہے تو سب کچھ دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دور کی چیزیں جو علماء نے جو آج سے 1400 سال پہلے دکھی تھی وہ ساری دور کی چیزوں سے نگاہوں سے پردہ ہٹ گئے، نگاہوں میں پردہ پڑ گیا۔ ایسا ہی جیسے قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی، اب انہیں کیا سنائی دے گا، ہے نا۔ تو اب اسی اعتقاد کے اعتبار سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اب میلاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میلاد تو زندوں کا بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہتے ہیں میلاد منانا تو شرک ہے، کیا کہتے ہیں؟ میلاد منانا تو شرک ہے۔ کون کہتا ہے؟ آپ اس کو سنیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایمان کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس نماز پڑھا روزہ رکھا بات ختم؟ نہیں میرے پیارے، عمل ایک سامان ہے اور ایمان ایک گھر۔ سامان گھر میں ہوتا ہے، سامان میں گھر نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ایمان نہیں تو عمل کہاں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کا نام معاذ اللہ نبی ہے تو وہ تو کسی چیز کے مالک و مختار بھی نہیں ہے، اور اتنا ہی نہیں، اتنا ظلم کیا، معلوم ہے کیا ظلم کیا؟ آگے لکھا، کہا کہ جتنے انبیاء و اولیاء ہیں سب معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، تم معاذ اللہ۔ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے۔ اسماعیل دہلوی کو کون مانتا ہے؟ اسماعیل دہلوی کو غیر مقلد بھی مانتا ہے اور وہابی بھی مانتا ہے، یہ دونوں اس کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے قول و فعل پر باقاعدہ اعتقاد یعنی ایمان رکھتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں جب تک یہ کتابیں پڑھائی نہ جائے بچوں کو دستار بندی یعنی سرٹیفکیٹ آف عالم نہیں دیا جاتا، یعنی کہ عالم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ آپ سوچتے ہیں جناب سنی اور وہابی کا اختلاف روٹی بوٹی کا ہے، چادر غاغر کا ہے، میلاد سلام کا ہے؟ نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ کس نے؟ اگر کوئی میلاد شریف میں نہ آ پائے تو کیا مطلب وہ وہابی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اس کا انکار کرے تو حکم اور ہوگا۔ کوئی سلام نہ پڑھے تو کیا وہ وہابی ہو جائے گا؟ نہیں، جب وہ اس کا انکار کرے تب حکم دیکھا جائے گا۔ کوئی فاتحہ نہ کرے، مجبوراً نہ کرا پائے، کیا ہم لوگ ہر جمعرات کو فاتحہ کراتے ہیں؟ کرایا نہیں کرایا، مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے کراتے ہیں، بالکل ہمارے بزرگوں کا شیوائے کراتے ہیں، لیکن اگر اس پر اعتقاد پر جم جائے پھر اس کا ایمان غارت ہو گیا۔ اسی طرح اسماعیل دہلوی نے جو کچھ اس میں لکھا، تمام وہابیہ دیابنا اس پر اعتقاد رکھتے یعنی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو میلاد شریف جو ہم منا رہے ہیں، اور سنیے فتاوی رشیدیہ کے اندر کیا ہے؟ فتاوی رشیدیہ جو کتاب ہے، پہلا تو امکان کسب کا باب بدا، کسب امکان، اس کے بعد دوسری جگہ کیا لکھا کہ سوال کیا گیا کہ پیغمبر امام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
میلاد منانا کیسا؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، اور سنیے میں یہاں سے بول کے جاؤں گا تو آپ سوچیں گے آپ نے ہوائی فائرنگ کر دی. نہیں، میرے پاس ساری کتابیں موجود، ان کتابوں میں لگے نشان موجود، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب کیا لکھا اس میں؟ لکھا کہ میلاد منانا تو ایسا جیسے کرشن اور کنہیا کا جنم منانا. اب بتائیے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میلاد منانا تو ایسا جیسا میرے بیٹے کا برتھ ڈے منانا، یہ بھی توہین ہے. کرشن کنہیا کی مثل تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو درجہ گستاخی ہو گئی. اگر کوئی میلاد کے مقابل یہ کہہ دے، بچے چھوڑیے، کوئی یہ کہہ دے میلاد منانا ایسا جیسے میرے باپ کا برتھ ڈے منانا، یہ بھی توہین ہے. کیوں توہین ہے؟ اس لیے وہ نبی آخر الزماں بشر بن کر محض تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن در حقیقت 70,000 نوروں کے پردوں میں ہے. اور تم کیا جانو کہ ان کی شان و شوکت اور ان کی رفعت کیا ہے؟ اور جب شان و شوکت اور رفعت نہ جان پاؤ گے تو پھر توہین کرنے میں کچھ باقی نہ رکھو گے. قرآن نے اسی کو واضح فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تعویل نہ پیش کرو اب کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ تھا یہ تھا. بلکہ قرآن کہتا ہے حبیب کی شان میں گستاخی کی سب سے پہلا تو حکم کفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا، اور گستاخوں کی تخبیر یہ سنت الہیہ بھی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں، آپ بتائیے کیا کبھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ارے بولیے نہیں ہو سکتے. اب آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا ان کا اختلاف جو ہے وہ روٹی کا ہے، بوٹی کا ہے، چادر گاگر کا ہے، نذرانے شکرانے کا ہے. کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ ہم تو اتنا اعتقاد رکھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں باروایت حسام الحرمین کہ جو آدمی ان کو ان کے کفر جاننے کے بعد بھی مسلمان ہے وہ خود کافر ہو جائے گا. وہ خود کافر ہو جائے گا، اس کا خود ایمان نہیں بچے گا. تو اب قرآن کریم نے جو فرمایا مسلمون ذکر فرمایا الا وانتم مسلمون، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے، اور کیا دیکھو گے؟ فرماتے ہیں ایک جو زمانہ آئے گا اور جب تم اس میں دیکھو گے تو وہ کیا ہوگا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور جب ایسے چور آ جائیں تو تم ان آیت کو پڑھ پڑھ کر سنانا الا وانتم مسلمون. جب لوگ اس کی تشریح مانگے کیا مطلب تو کہہ دینا مسلک اعلیٰ حضرت اس پر قائم رہ جاؤ، یہی ہے الا وانتم مسلمون. بے شک. اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ جاؤ گے تو الا وانتم مسلمون کی تشریحات کوئی ہمیں لا کر بتائے، کسی مذہب سے لا کر بتا دے معاذ اللہ. قادیانی، بہری، نیچری، شیعہ اور جو ہے خمینی، زریابی، جتنے بھی ہیں، وہابیہ، دیابنا، ان سب کے اعتقاد کو جمع کریے معاذ اللہ. ان کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ کفر کے دلدل میں ہے، اور یہ بحکم مصطفیٰ پورا ہونا بھی ہے. سرکار نے فرمایا 72-73 فرقے ہوں گے جس میں 72 نار جہنم الا واحدہ. کیا ہے؟ فرمایا ایک نجات کا جو ذریعہ ہوگا، جو ایک نجات کا راستہ جس کے لیے ہوگا اس کے لیے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور انہی طریقوں میں ایک طریقہ میلاد شریف کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، ملائکہ کا بھی ہے، صحابہ کا بھی ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث کریمہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے باقاعدہ متواتر احادیث کریمہ کو نقل فرمایا، اور نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ باقاعدہ صحابہ کرام میلاد شریف کی محفل انعقاد کرتے ہیں. اور حدیث کریمہ میں ذکر آتا ہے ما اجلسکم، تو صحابہ فرماتے گویا اس زبان میں یا رسول اللہ آپ فرماتے ما اجلسکم، تو صحابہ کہتے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور یوں کہتے گویا حجر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گرائے گراتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے جو مسلک ہمیں دیا اور ہم جو مسلک پر قائم ہیں، تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی بتاتا ہے کہ الا وانتم مسلمون کا جو حق ہے وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملے گا. آپ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے. اور اعلیٰ حضرت نے، میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ نے کسی موضوع پر، کسی مسئلے پر اپنے قلم کو قلم بند نہیں فرمایا، بلکہ قلم کو اٹھایا اور تحریر کر کے اس کو کتابی شکل میں بند فرما کر امت کو دے دیا. تو اس لیے یہ یاد رکھو کہ الا وانتم مسلمون کی مصداق اگر تمہیں جینا ہے
تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو جاننا ہے۔ اب چلیں کچھ باتیں ہم عقیدے کی کرتے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے عقیدہ؟ کس چیز کا نام ہے عقیدہ؟ کون سی ایسی چیز ہے جو عقیدہ ہے؟ تو سنیں، یوں تو عقائد کے باب بہت ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں ضروریات دین، اس کی چند مثالیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین یہ ہے کہ جس کا ثبوت نص قطعی سے ظاہر ہو جائے وہ ضروریات دین ہے۔ مثلا کہ جس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت بینات سے بالکل ظاہر و واضح ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو مطلب کیا ہوگا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔ مثال، اللہ ایک ہے جو ضروریات دین میں سے ہے، اللہ واجب الوجود سے پاک ہے، یہ ضروریات دین میں، یعنی اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکر و دھوکے سے پاک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نہ ذات نہ صفت، دونوں کے برابر یعنی دونوں کے مقابل کوئی اس کے لائق نہیں، یعنی کہ نہ ذات نہ صفت۔ ذات کسے کہتے ہیں؟ ذات یہ ہے کہ کوئی شخص ہو، یعنی کہ کوئی موجود ہو، اس کے مقابل کوئی نہیں۔ اور صفت کیا ہے؟ اس کے سننے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے دیکھنے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، ہاں اس کے کلام کرنے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کی گرفت کرنے پر بھی برابر کوئی نہیں ہے، وہ رحم کرے تو اس کی رحمی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اس کو صفات۔ اب یہ اعتقاد کے دو امور ہوئے، ایک ہوا کیا ہوا؟ ایک ذات، دوسری صفات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقیدے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کہاں میں اعلان کرتے ہیں؟ توحید کے ٹھیکیدار ہیں کون؟ اہل الحدیث، ہے نا، جو کہاں سے لے کر آتے ہیں حدیث؟ جو بخاری مسلم سے حدیث نہیں لاتے، سعودی سے لاتے ہیں حدیث، ہے نا، گاڑا گاڑا عین کہتے ہیں نا، سعودی سے لائے۔ تو جو سعودی سے حدیث لاتے ہیں در حقیقت وہ حدیث نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مکر کی وہ خباثت ہوتی ہے کہ وہ بدو عربی بول کر لوگوں کو حدیث کے ترجمے کی طرف طلب کر کے یوں کھینچتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کیا، اور جب عربی کا متن پڑھ دیا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے بھائی، عربی کی متن پڑھ رہا ہے۔ کوئی حدیث خالی کرتے ہیں لوگ، خالی حدیث بتا دیتے ہیں تو عربی کے متن پڑھ رہا ہے، حالانکہ عربی کے متن کیا، عربی کے کلیہ جزو کے ایک بدن سے بھی اس کو کوئی وابستگی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو وہ حدیث کو سعودی سے آنے کے بعد نہیں پڑھتا بلکہ یہی پڑھتا، اس لیے کہ سعودیوں کی عربی جو ہوتی ہے نا وہ بہاری عربی ہوتی ہے، بھوجپوری نہیں ہوتی ہے ویسے، اور اصول کے اعتبار سے جو قواعد پر عربی پڑھائی جاتی ہے اس کے اصولات دوسرے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے جناب کہ ہم تو توحید کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن آپ فتاوی ثنائیہ اٹھائیے، اور فتاوی ثنائیہ کے اندر ہم نے ایک بات آپ کو ابھی بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو ضروریات دین میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے تو بولو مسلمان رہے گا وہ؟ نہیں، بولو اس نے اس کی ذات کا گویا کہ تماشا بنایا، معاذ اللہ، اس نے اس کی ذات کا اقرار ہی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بالکل واضح فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، خود اس نے بالکل واضح فرما دیا۔ تو اب اگر کوئی اللہ کے جسم کا انکار، معاذ اللہ، اللہ کے جسم کا قائل ہو جائے، اور وہ قائل کون ہے؟ فتاوی ثنائیہ اٹھائیے، جس کو اہل حدیث بہت مانتے ہیں، جس میں انڈے پر بھی قربانی لکھی ہے، 4 دن پر قربانی لکھی ہے، ایک بکرے میں پورے کنبے پہ قربانی لکھی ہے، اور ایک بھینسے پہ پورے خاندان پہ قربانی لکھی ہے، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ چلو یہ تو کہتے ہیں مسائل ہے، مسائل میں گمراہی کا حکم، چلو ایک بات سمجھ میں آتا ہے، لیکن محرم سے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ واضح ہے اس سے تو اعتقاد کچھ اور ملتا ہے، لیکن یہ کیا عقیدہ دیتا ہے؟ اللہ جس میں رکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابھی آگے بتاتا ہوں توحید کے ٹھیکیدار کتنا بڑا ٹھیکیداری ہے، سنیے آپ۔ ہم سے کہتے ہو کہ تم صرف میلاد ہی کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، نبی کو جو خدا تک بڑھا دیا، ارے میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا کہ ہم نبی کو خدا تک نہیں بڑھاتے بلکہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، بس اس بات پر ختم کرتے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ دیتے ہیں، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار توحید کا باب لا کر، یعنی توحید کا چیپٹر لا کر پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں۔ اپنے اس کی ٹھیکیداری بھی دیکھ لیتے کتنی ٹھیکیداری ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ 7ویں آسمان سے اترتا ہے، معاذ اللہ، اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے، اس لیے جسم جس کا ہوگا وہ اترے چڑھے گا، اور اترنے چڑھنے کے لیے بولو آدمی محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سے میں کہوں یہاں سے 6ٹھے محلے سے نیچے جائیے، آپ لفٹ کے یا سیڑھی کے محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ محتاجگی سے بھی پاک،
تو یہاں پر اس نے اللہ کو محتاج بھی کیا اور پھر اللہ کے معاذ اللہ جسم کا بھی قائل ہوا. اب اللہ اتر بھی رہا ہے معاذ اللہ. اور سنیے آگے کیا لکھا, جب وہ اپنی کرسی سے بیٹھتا ہے, بیٹھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جسم ہونا چاہیے. اور اگر جسم ہے اور بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے لیے محتاج کی ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ اللہ اٹھنے سے پاک, بیٹھنے سے پاک, سونے سے پاک, چلنے سے پاک. گویا کہ اس نے اس چیز کا بھی انکار کیا. اب کیا کہتا ہے, جب 7ویں آسمان سے تہجد کے وقت وہ عرش آدم سے اترتا اور 7ویں آسمان پر آ کر ندا کرتا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, تو اب توحید کی ایک ٹھیکیداری میں 10 کفر کر بیٹھا. اب کہتا ہم ہیں اہل الحدیث, ہم حدیث بتانے والے, ہم توحید کے ٹھیکیدار. یہ کہا کہ توحید کی ٹھیکیداری ہے. اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا, کوئی 99 ضروریات دین اگر ہم جوڑیں اور اس کی کل تعداد 99 بن رہی ہو, 99 بن رہی ہو, 98 کو مانے, ایک کا انکار کرے, کافر ہو جائے گا. اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہم نے, اسی لیے بتایا تھا پہلے, تاکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ یہ مت سمجھے کہ نہیں اگر انہوں نے ایک بات کہہ دی تو کیا ہوا, وہ اور بات کو تو مانتے ہیں لیکن دین اس کو بالکل قبول نہیں کرتا. اس لیے جب ہفتے کے دن کو شکار کے حکم پہ قرآن یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو پھر جو ایمان سے فرقہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس چیز کو سمجھو. یہ ہے اعتقاد, اسے کہتے ہیں عقیدہ. تو اللہ ذات اور صفت دونوں میں یکتا, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دوسری بات, سننے کے لیے جب کان ہوگا, یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات رکھتا ہے, تو جسم ہمارا بنایا نا, وما خلقت الجن انسا ہے نا الا لیعبدون کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. تو جسم بنانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے, جسم کو بنانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ خدا کے بعد بھی کوئی خدا ہے, یہی تصور آئے گا نا. اپنا جسم خود اپنے آپ سے کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. مجسمہ ڈرائنگ بنا سکتا ہے, فوٹو بنا سکتا ہے, لیکن خود سے اپنا جسم بنا لے, یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے, جب تم نے یہ کہا کہ اللہ جسم رکھتا ہے, تو پھر معاذ اللہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ جسم رکھتا ہے تو کوئی اور بھی خدا ہوگا معاذ اللہ. لہٰذا معلوم ہوا, کہتے نہیں کہ چاول کچن دانی کافی ہوتے ہیں کہ باقی بریانی کے ذائقے کیسے ہیں. آپ کو ان کے باطل عقائدوں میں ایک عقیدہ میں نے یہ دیا, اس لیے کہ توحید کے ٹھیکیداروں کو دیکھو کہ توحید میں کیسی ڈنڈیاں مارتے ہیں, کیسی ڈنڈیاں مارتے ہیں. اور جو اللہ کے نہیں ہوئے وہ رسول پاک سے. اور اصل تو یہ ہے, میں اس کی ایک بات بتاؤں, شرک جب آدمی, یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس کی معافی ہے, اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, معاف کر دے گا اگر اس نے توبہ وغیرہ کر لی. لیکن رسول آدم کے بارے میں کیا ہے, حضور کے بارے میں کیا, ابھی آگے چل کے بتائیں کہ اس کی چند باتیں. دیر تو نہیں ہو رہی نا, آخر ہو رہی ہے تو بتا دیجیے, اختتام کریں. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ اہل الحدیث جناب ہو گئے جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم تو جناب جو ہے توحید کے اصل ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. اور کیسے ٹھیکیدار ہیں؟ ہاوڑا پل کی طرح پیر پھیلاتے اور یہاں پر آستین نیت باندھتے اور کھڑے ہو جاتے. ایسا لگتا ہے ابلیس لعین بقا بچہ ابھی پیدا ہو کر خدا بندے قدوس سے معاذ اللہ لڑنے آیا, عبادت کرنے نہیں, بلکہ احادیث کریمہ میں ہے جب اپنے رب کے آگے کھڑے ہو تو عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم کھڑے ہو اور اپنی نیت کو سینوں پر باندھے تاکہ ان کی پستان کا پردہ ہو جائے. تمہارے کون سی پستان کا یہ بھی اصول ہے, حکم شرع یہ بھی ہے, تو تمہارے کون سی. معلوم یہ ہوا کہ یہ ادسر نو, خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. تو حماقت جب آ گئی تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا, یہاں باتیں کہ یہاں. اور ہوتا ہے سر پھرے امام اعظم سے جو, وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو تقلید کے گلے سے, یعنی تقلید کا پٹا جو گلے سے اتارتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, کبھی ابن تیمیہ کو جھانکتے ہیں, کبھی کسی کو جھانکتے ہیں اور راستہ نہیں ملتا. آخرکار گھوم پھر کے انہیں بھی آنا پڑتا ہے. اور وہ تو جب تقلید کی بات ہوگی کبھی انشاءاللہ بتائیں گے تقلید شخصی کسے کہتے ہیں اور تقلید دین کی کتنی بڑی ضرورت ہے. چونکہ آج لوگ اس کے بھی منکر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کیا جانے امام اعظم کو معاذ اللہ. اور یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا, جب سے وہ بیٹھا ہے انجینئر, دین کا ٹھیکیدار, پلمبر, جب سے وہ بیٹھا ہے تو لوگوں نے گلے سے حضرت امام اعظم کا پٹا اتارنا شروع کر دیا معاذ اللہ. اسی لیے کہا, پھر کہوں گا قرآن نے کہا الا وانتم مسلمون, اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ. آپ سوچیں کہ قرآن کریم نے جو ہمیں ہوشیار کیا کیوں کیا, اور اعلیٰ حضرت نے اس ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے فرما دیا, شہد دکھائے زہر پلائے یہ وہ چور بناتی ہے, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. ایمان کی ساری گٹھری نکال لے گیا, تم مستی میں سو رہے ہو. کیا جا رہا ہے, صبح اٹھنا ہے, پھر مارکیٹ جانا ہے, بھابھیوں سے ملنا ہے, دو بندیوں کی شادی میں جانا ہے, اہل حدیثوں کے جنازے پڑھنا, کیا لینا دینا بھائی.
اعتقاد کرو نبی سے جو ہو بیگا اسی دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے، یہی ہے عقیدہ۔ اب اعتقاد کی اگر بات کریں، ابھی ضروریات دین کی بات بتائیں تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا اہل حدیث کا۔ اب ضروریات دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفت مانا نا ہم نے، بولو مانا کہ نہیں مانا؟ ذات سنو اس کو، یہ باتیں جلدی نہیں ملتی ہیں، درسگاہی باتیں جلدی نہیں ملتی ہیں، نعرے تکبیر نعرے رسالت لگا کے چلے جاؤ گے، یہی ہوتا ہے نا آج کل تقریروں میں۔ معاذ اللہ، کہنا نہیں چاہیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور نہ اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھ سے کہا، جو کچھ مجھے حکم دیا، یعنی کہ اللہ اپنی عطا سے اور اپنے حبیب کردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے جو کچھ مجھے توفیق حاصل ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو اب یہ ہے ضروریات دین۔ اب اس میں ضروریات دین میں اور کیا چیزیں ہیں؟ قیامت کا حق ہونا قرآن کریم سے ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ کوئی قیامت کا انکار کر دے گا اور یہ کہے معاذ اللہ کفاروں کی طرح کے ساتھ جنم ہوں گے، ختم۔ اچھا ایک مسئلہ اور بتائیں، یہ بتائیے کوئی آپ کے والد صاحب کی خوب تعریف کرے، کل بھی ہم نے شاید بتایا تھا، ذکر کیا تھا یہ ایک جگہ، وہاں بھی بڑے کثیر تعداد مجمع تھا الحمدللہ، اور میری گفتگو اکثر رد پہ ہی ہوتی ہے، ہم اعمال کی بات کرتے ہیں الحمدللہ، پہلے خود عمل کر لیں اس کے بعد عمل کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اعتقاد سب سے بڑی ضرورت ہے، اعتقاد نہیں بچے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو کل ہم نے ایک بات کہی تھی، آج بھی وہ بات دہرا دے رہے ہیں، کوئی صاحب ہمارے مولانا انعام الحق صاحب سے کہے آپ کے والد صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے زبردست ہیں، بڑے معاملات ہیں، بڑے اخلاق ہیں، بڑے معیار ہیں، لیکن ایک بات بتائیں مولانا صاحب، آپ کے والد صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں، بتائیے تعریف ہوئی؟ تعریف ہوئی ہے؟ نہیں۔ اور جب یہ پہنچے ہیں اس سے پوچھے کہ تم نے یہ بات کہی کہ جھوٹ بول سکتے، اس کا کیا مطلب؟ تو وہ یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب جس طرح اچھائی پر قدرت رکھتے ہیں اس طرح جھوٹ بولنے میں بھی قدرت رکھتے ہیں، لہذا زبان ہے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب اس کا حکم پوچھا جائے علماء سے کہ حضور یہ بتائیں اس کا حکم کیا ہوگا، ابھی میں آپ کو جہاں کو پہنچانا چاہوں گا آپ پہنچیں گے، اس لیے توجہ سنیے گا۔ اب اس کا حکم پوچھے علماء سے کہ کسی شخص نے ایسی بات کہی ہے، تو وہ اپنی دعوے میں حالانکہ وہ خطا ہو جائے گا، چونکہ انسان خطاؤں کا مجموعہ، اس سے خطا ہو سکتی ہے، اور ہم جیسے خطا کرو تو بالکل خطا ہو سکتی ہے۔ تو اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے بات کہی ہے کہ تمہارے والد صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس پر ایک مسئلے سے حرام کی نوعیت آئے گی کہ اس نے بدگمانی کی، اور مومن کے لیے بدگمانی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مطلب کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ نے کہہ دیا اس نے ایسا کیا تھا، آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے حرام ہے۔ آپ نے کیوں سے کہا؟ عام انسان کے لیے کا حکم یہ ہے۔ اب فتاوی رشیدیہ میں ایک باب باندھتے ہیں، باب کہتے ہیں چیپٹر، ایک چیپٹر باندھتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب۔ اب دیکھیے توحید کے ٹھیکیدار کیسے ہیں، ایک اہل حدیث توحید کے ٹھیکیدار ہو گئے، دوسرے وہابیوں کو بھی چیک کر لیجئے توحید کے ٹھیکیدار کیسے ہیں۔ ایک چیپٹر باندھتے ہیں جن کا نام ہے امکان کذب، یعنی کہ جھوٹ پر قدرت کا جو بیان ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیز پر قدرت ہے، اسی لیے فرماتے ہیں قرآن کریم میں، چونکہ اللہ کو وہ کہتے ہیں اللہ صاحب، اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صیغہ واحد ہے، چونکہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اس کی شان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کرے گا، یہ نہیں اللہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے، نہیں، یہاں پر صیغہ جمع ہے، اور جہاں پر جمع کا صیغہ ہو وہاں دوسرا امکان ہونا لازم ہے۔ گلاس ہیں، گلاس ہے، فرق ہے نا؟ گلاس ہے کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سے ہیں، ہے نا؟ سنگل پیولر کا حکم آ رہا نا یہاں پہ، اور گلاس ہے واحد ہے، تو اب وہ کیا لکھتے ہیں اس میں؟ اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ دیکھیے عقل، دیکھیے توحید بیان کرنے میں اللہ صاحب فرماتے ہیں، ان کو اللہ کی شان میں کس طرح بولنا چاہیے اس کی بھی تمیز نہیں ہے، اور دربار رسالت سے جب کوئی توہین کرے تو خود خدا نہ چاہے گا کہ تو میرا کلام کرے، یعنی میرا ذکر کرے، خود خدا نہ چاہے گا۔ اب کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت مطلب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ قدرت مطلب یہ ہے پانی برسانا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذاتی قدرت ہے، لیکن اس نے پانی برسانا بھی کس کو مامور کیا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، یہ اس کی ذاتی قدرت ہے، لیکن اس پر کس کو مامور کیا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ دو کام حضرت میکائیل علیہ السلام کے حق میں، بندوں تک کے ہدایت کے لیے وحی پہنچانے کے لیے اس نے کس کو مامور کیا؟ حضرت جبرائیل کو، جبکہ اس کا یہ ذاتی کام ہے، یعنی کہ اس کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا یہ ذاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں جس طرح وہ ہر کام میں قدرت رکھتا ہے، اب آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ بولے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ پہلے تو تعریف کیا
بعد میں اللہ کی شان میں جھوٹ کا لفظ لے لیا. اس کی ہم آپ کو مثال بتاتے ہیں. چوری لوگ کرتے ہیں نا, وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی مثال بتا کر بتاتے ہیں. لوگ چوری کرتے ہیں, آپ سے کوئی چور ملا, آپ نے کہا اور بھائی کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کیا کر رہا ہوں؟ کہا اللہ نے میری روزی چوری میں لکھی ہے تو چوری کر رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف بہتان ہوا. ہر بھلائی کا حکم یعنی ہر بھلائی کی چیز اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ ہے اچھائی, اور ہر برائی کا حکم اللہ کی طرف نسبت کرنا معاذ اللہ یہ حکم کفر ہو جائے گا. اس لیے اس نے شان باری تعالیٰ میں توہین کیا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ, تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ توحید کا ٹھیکیدار کون ہوا؟ وہاں بھی ہوا, وہ بھی نہیں ہوا. اور یہ باتیں باقاعدہ لکھی ہیں, چھپتی ہیں, مارکیٹ میں بکتی ہیں, اور باقاعدہ یہ رسالے, یہ کتابیں دارالعلوم دیوبند ندوہ میں اور جتنے وہابیہ دیابنہ اہل حدیث ہیں ان سب کے یہاں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں جناب میلاد کا جھگڑا ہے, اللہ صاحب مولانا صاحب کا تو بس آپسی اختلاف ہے میلاد کا سلام کا. نہیں پیارے, اسی کو سمجھو. جس دن اس کو سمجھ گئے اس دن الا وانتم مسلمون کے مصداق جب دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. اگر یہ سمجھ گئے تو, نہیں سمجھو گے لاؤبالی میں زندگی گزر جائے گی. ایمان گیا بچا کیا ہے, کوئی فکر نہیں ہے, تو پھر کوئی تم سے کہنے بھی نہیں آئے گا, نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی خدا کی وحی آئے گی. خاتم النبیین اس پہ بھی ڈنڈی ہے. کتنی میں باتیں بتاؤں, اگر گفتگو تفصیل کے ساتھ ابھی تو شروع ہی کیا ہے, اگر اس کی تفصیل شروع کر دو تو 2-2.5 بج جائے, لیکن چند باتیں جو گوشے گزار ہے وہ آپ کی کرتا ہوں. تو یہ بھی توحید سے کھڑے ہیں نہیں ہے؟ تو ضروریات دین کا اقرار کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان. بولو کیا ہے؟ ایمان. اور ضروریات دین جو لے کر آئے ان پر اعتماد کرنا ہے جانے ایمان. اور وہ کون سی ذات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے بارے میں میرے اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور اس کی مثال کیا فرمائی؟ فرمایا جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے, سور پھونکنے کے بعد جب سب ختم ہو جائیں گے پھر سور پھونکیں گے, پھر جو ہے سب اٹھائے جائیں گے, یہاں تک سور بھی ختم ہو جائے گا, حضرت اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا, سب فنا ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو فرماتے ہیں ایمان جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا. اور اس کی شکل کیا فرمائی؟ اس کی شکل مثل مینڈک فرمائی. تو فرمایا وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور کیا ہے؟ ہم سب کے دل میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. تو تفصیل نہیں کریں گے کیونکہ 1 بجنے والا ہے, وقت بہت ہو جائے گا اور آپ لوگ کام والے ہیں. اگر سیٹرڈے ہوتا آج تو چلے دیکھتے, لیکن بہرحال اختصار کی بات کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں کہ آپ کو سب سے اہم سمجھنا ہے عقیدہ. اگر عقیدہ سمجھ گئے تو آپ کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عقیدہ سمجھنے کے لیے کچھ پینل ہونا چاہیے نا, کوئی سینٹر ہونا چاہیے نا, جیسے عقیدہ سمجھیں. اگر میں آپ سے کہہ دوں آپ کنز ایمان خود سے پڑھیے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے, اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. اس کی تشریحات جو علماء نے فرمائی ہے, اس لیے قرآن ایک خزانہ ہے, اور اس خزانے کو نکالنے کے لیے اتنا تو تمہارے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس خزانے کی اصل جو جگہ ہے وہ کہاں پر ہے, کہاں پر ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا نماز تو پڑھنے کا حکم دے دیا, لیکن قرآن نے یہ کہا تھا کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس کی تشریح کون بتائے گا؟ شارح مفسرین بتائیں گے نا, علماء بتائیں گے نا. وآتوا الزکاۃ, آپ کہیں گے یہ تو پڑھا ہم نے, زکات دو, یہ کہاں حکم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے اور 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گمراہی کا دلدل بنے گا. اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے علماء سے رابطہ. وہ بھی آج کل کے اللہ ماشاء اللہ تب کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم کو بھی پرکھو کہ دور بڑا پرفتن ہے. جس کے پاس بیٹھو اس کے پاس دیکھو یہ عقیدے کی کتنی بات کرتا ہے. نماز تو نہیں کرتا, اس لیے بالکل نماز ہمارا جانے ایمان ہے, ہم ایمان مانتے ہیں نماز کو, یعنی نماز ہمارے ایمان کے جزوی حصے سے ہے. جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے. نماز ہم پر فرض ہے,
اس کی فردیت کا حکم بھی بتا دوں. ہماری شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے لکھا اگر کوئی آدمی کومے میں چلا جائے اور ایک وقت کی نماز کا کیا حکم ہو, فرماتے ہیں ایک وقت کی نماز کا حکم یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام گیہوں ایک وقت کی نماز کا نکالے. ہم سے زیادہ کوئی نماز جانے کا اور پڑھے گا؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا نماز کس فردیت کے مقابل ہے. تو ہم نماز جانتے ہیں لیکن اعتقاد کے ساتھ. کوئی یوں بتا دے مثال کے طور پہ آپ بیٹھتے ہیں, کسی صاحب نے جیسے ایک جگہ میں گیا, یہی کانپور کی بات ہے, عصر کی نماز پڑھنے گیا, اس صاحب بیٹھے درس دے رہے تھے, انہوں نے کہا جماعت واجب ہے, جماعت واجب ہے, جماعت واجب ترک کرو گے تو واجب پہ یہ وعیدیں ہیں, یہ وعیدیں ہیں, یہ وعیدیں ہیں. میں نماز میں چونکہ کان میں بات آ رہی ہے تو سنائی بھی دے گا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ان کے پاس گیا, میں نے پوچھا آپ نے نماز میں بتایا یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, آپ نے جماعت واجب بتائی, واجبات میں کتنی وعیدیں تھی یہ بتائی, لیکن کیا آپ نے یہ بتایا کہ واجب جو ہم ادا کریں گے وہ کس کے پیچھے ادا کریں گے؟ آپ کی وعیدوں کے چکر میں اگر وہ کسی وعید کے پاس چلا گیا تو کیا بچے گا پھر اس کا؟ وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ وہ فلاں صاحب نے بتایا تھا کہ اگر واجب ترک ہو گیا تو یہ وعیدیں ہیں, جہنم میں ڈالے جاؤ گے, یہ کیے جاؤ گے, وہ کیے جاؤ گے. اور اگر وہ کسی ایسے کے پیچھے چلا گیا کہ جس کا فرض بھی قبول نہ ہوتا ہو تو واجب وہاں کیا مقام رکھے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی. تو ہم نے کہا آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ اگر نماز پڑھو تو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھو. اور کون سے سنی صحیح العقیدہ؟ جس کی زبان میں ترجمانی یہ ہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اگر ایسا ہوگا تو نماز قابل قبول ہے. کھڑے ہو گئے پیچھے, وہ جتا پتا نہیں. اور سنیے بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے امامت کے 6 شرائط لکھے ہیں. اس میں پہلی شرائط کیا لکھی؟ فرمایا جو امام ہو اس کا اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے امام مقتدی اور رب تعالیٰ کے مابین ایک وکیل ہوتا ہے. مثال آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا اور مرڈر کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ گئے کسی لونجے پونجے وکیل کو پکڑ لیا. کیا آپ یہ چاہیں گے جس نے آدھی ادھوری LLB کیا ہو, جس نے 6-7 مہینے LLB خالی کلاس جو ہے اٹینڈ کی اور اس کے بعد وہ کوٹ پہن کر ٹائی لگا کے بیٹھ جائے, کیا آپ اس کے پاس اپنا کیس دیں گے؟ ارے نہیں دیں گے میاں. جب ایسے لنجے پنجے وکیلوں کو دنیاوی معاملات کے کیس نہیں دیتے تو جب مجرم بن کے بارگاہ خدا میں جاتے ہو تو ایسے پلپلے مولویوں کے پیچھے کیوں پڑھنا شروع کر دیتے ہو؟ کیوں شروع کرتے ہو؟ کیا نماز اتنی ہلکی ہے؟ ٹماٹر خریدتے ہو 10 بار دیکھتے ہو, سیب دیکھتے ہو داغی تو نہیں ہے, کیلے میں اگر کچھ بلیک پاٹس پڑے ہو چھوڑ دیتے ہو. تو جب سبزی میں فروٹس میں آپ اتنی چیزیں اتنی تحقیق کرتے ہیں, نماز میں کیوں تحقیق نہیں ہے؟ کیوں تحقیق نہیں ہے؟ اور تحقیق ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے, اور میں بتاؤں یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا اور فرمایا لوگ اعتقاد کو چھوڑ دیں گے اور آخر زمانہ یہی ہے. حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگوں کا ایمان ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مثل اس کے. تو اعتقاد ختم, سب ختم. عقیدے پر قائم رہو. اس کے لیے ایک چیز ہے علماء حق کے ساتھ رہو. دوسری بات آن لائن کلاسز کا سلسلہ چل رہا ہے دارالفتاح جدیدہ سے, اس میں فقیر بھی ہوتا ہے, چند مفتیان کرام بھی اس میں شریک ہونے والے ہیں. ربیع النور شریف کے بعد اس آن لائن کلاس میں اٹینڈ کرو. 10 بجے سے 11:30 تک پڑھاتے ہیں. 15 منٹ سوال و جواب کا لیتے ہیں معاملہ. اگر آپ کو کسی مسئلے پر استفتاء یعنی فتویٰ لینا ہو اس کے لیے آن لائن سارا سسٹم ہے. مفتی محمد اختر صاحب قبلہ نبی صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ کے وہاں سے اس کے لیے بھی پورا طریقہ کار جمع ہے. ہر اصول بنائے ہیں, دین کو بتانے والے آج بھی موجود ہیں, لیکن آپ دنیاوی امور میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ آپ کو دین سیکھنے کے لیے خود ٹائم نہیں. 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. آپ 24 گھنٹے میں سوچیں, پیٹ کے لیے آپ 15 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, 12 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں. اس پیٹ کو بھرنے والے عالم مارکیٹ کے مالکان نہیں بلکہ حقیقی طور پہ رب تعالیٰ ہے, وہ رزاق ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. جب اعتقاد یہ ہے پیارے, تو اگر 1 گھنٹہ دین کے لیے نکالو گے, 2 گھنٹہ دین کے لیے نکالو گے تو 24 گھنٹے میں آپ نے کچھ نہیں نکالا. اور اصحاب رسول کا یہ معاملہ تھا. جب صدیق اکبر کے دور خلافت میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو جو ماہانہ رقم جمع کر کے صحابہ کرام دیتے تو ایک مرتبہ عریضہ پیش کیا گیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضور اتنے میں کام ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا, کچھ بڑھا دیا جائے. فرمایا اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا بہت ہے ابو بکر کے پاس, مجھے ضرورت نہیں اس کی. اس لیے وہ جانتے تھے
دربار رسالت میں مقبولیت ہی اصل دنیا اور آخرت کی دولت ہے. اگر کوئی ان سے محروم ہو جائے تو یوں ہو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار کھیر پھرتے ہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. یہ اعتقاد عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, اس لیے اس کو سمجھو. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو مت پکڑو, سمجھ رہے ہو, اس کو پکڑو تو کیا ملے گی؟ جمیلہ آپا ملے گی, طارق منحوس ملے گا, ہے نا, پیغمبر ملے گا. کیا ہوگا؟ رات میں بیٹھ کے اس کو لگا کے آرام سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اتنے بڑے محقق ہو گئے کہ حدیثوں کی نوعیت جانتے ہیں اور اس کے پورے اصول جانتے ہیں کہ کہاں پر وہ ضعیف ہے, کہاں پر مستند ہے, کہاں پر مستند لے ہے, کہاں پر موضوع ہے, سب جانتے ہیں. لے کر بیٹھ گئے مرزا کو. صبح اٹھتے ہیں, کالر جھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کیا تقلید کرتے ہو بھائی امام اعظم کی, وہ تو حرام شرک بدعت ہے. ایسے ہی ایمان تباہ ہوتا ہے. گوگل پر اعتماد رکھتا ہو, علماء پر نہیں. یوٹیوب پر اعتماد رکھتے ہو, علماء پر نہیں. حیرت کی بات ہے یار. میلاد النبی مناؤ تو اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ, اور جس زندگی میں انقلاب نہ ہو میلاد النبی وہاں منانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور انقلاب زندگی کا ہے کیا؟ انقلاب زندگی کا یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور حضور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں انقلاب اگر زندگی میں لانا ہے تو ان کے اگر ہو گئے تو اب غیروں کی طرف مت جھانکو. اس لیے فرماتے ہیں دشمن جا سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا, ان کے دشمن سے کبھی ان کا غدا ملتا تھا. اعتقاد کرو, مضبوط کرو, اور علماء کے قریب جاؤ اور اس سے اپنا اعتقاد ختم کرو. کہ آج جو بنا لیا کہ بیٹھ گئے یوٹیوب میں, اور ہم تو دیکھتے ہیں انسٹاگرام لے کے بیٹھ گئے, گھنٹوں گھنٹوں ریل چلاتے ہو. سیرت مصطفیٰ پر کتابیں, گوگلس میں کتنی کتابیں, ابھی حضرت کو دکھا رہے تھے لیپ ٹاپ وغیرہ میں ہی خالی کتنی کتابیں, 900 سے زائد کتابیں خالی اس پر عربی اور دیگر جو ہے امور کے اصول کے اعتبار سے جو جمع ہیں اس پر ہی جمع ہے. اگر آپ چاہیں تو بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ اٹھانا نہیں چاہتے. علماء آج بھی کام کرنے والے, علم اٹھا نہیں ہے, علماء اٹھے نہیں ہیں, آج بھی علماء زندہ ہیں, کام کرنے والے علماء آج بھی ملتے ہیں. آپ چاہ تو ویسی پیدا کریں. اور سنیں, جیسا آدمی مزاج رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ویسے ہی اس کے قریب کرتا ہے. چور کو چور ہی ملتا ہے نا, شرابی کو شرابی ملتا ہے, نشیڑی کو بھنگیڑی کو ویسے ہی ملتا ہے, جواری کو جوار ہی ملتا ہے. تم جیسا مزاج بناؤ گے, دین کا مزاج بناؤ گے, اہل سنت پر قائم رہنے کا مطلب کہ آخرت پر قائم رہنے کا مزاج بناؤ گے, انشاءاللہ تمہیں کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ضرور ملے گا. اور دامن اعلیٰ حضرت میں آنے کے بعد کوئی ملے نہ ملے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, ان کی تربت سے تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی. کوئی ملے نہ ملے, خدا کی قسم کوئی ملے نہ ملے, صرف تم ان کے مسلک پر قائم رہو. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کا جو مشن قائم کیا ہے وہ دنیا داروں کے لیے نہیں تھا, وہ نقی علی خاں کے لیے نہیں تھا, وہ رضا علی خاں کے لیے نہیں تھا, وہ بس ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اس لیے زندگی میں رہتے ہوئے یہ بلکہ تحیہ کر لو کہ سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے, سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا. اور یہ بھی تحیہ کر لو کہ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ جو جائے گا اس کی شفاعت نگر کی سیدھی سڑک کہاں ہے؟ وہ سڑک صرف اور صرف بریلی شریف مرکز اہل سنت میں ہے. جب وہاں پہنچو گے تو آرہن یوں فرماتے ہیں کہ سیدھی سڑک وہ شفاعت نگر کی ہے, لیکن خدا کی قسم جب بریلی جائیں تو کچھ اور تصور ہوتا ہے کہ یہ وہی بریلی ہے کہ جہاں سے جب نگر ملتی ہے تو یوں نظر آتا ہے سیدھی شفاعت یہ سڑک نگر کی ہے, اور شفاعت نگر کی جو سڑک ہے تو وہ شہر بریلی سے یوں ہوتے ہوئے جاتی ہے کہ وہ اعتقاد کے معاملے میں کسی سے اختلاف کا حکم نہیں دیتی, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے اکابر کا جو معاملہ ہے وہ تو اس قدر ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مسئلے پر اعتقاد تو فقیر کا یوں ہے, دل و جان سب قربان ہے. سوال آیا حضور یہ بتائیں امام اعظم بڑے یا غوث اعظم بڑے؟ فرماتے ہیں اس کی بات کرتے ہو, بڑے سرکاریں ہیں, یہی کیا کم ہے ہماری زبانوں پر ان کا نام آ جاتا ہے. اللہ کے فضل سے بس ہمیں کافی ہے, ہم تو اپنی سرکاروں پر قربان ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب ہمیں یہ عتیق عقیدہ اور اعتقاد دیا اور اس پر عمل رہنے کا حکم دیا ہے تو اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں دامن مصطفیٰ کو اگر مضبوطی سے تھامنے کا کہیں ڈر ملے گا تو وہ صرف مسلک اعلیٰ اور وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس کو ثابت کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت کس طرح دامن مصطفیٰ کو تھامنے کا جو آج کے زمانے میں ضروری ہے وہ کس طرح سے, اور میں اس کو مروجہ خانقاہوں سے ثابت کرتا ہوں. یعنی کہ آج کے دور میں ان خانقاہوں میں کچھ تو مروجہ خانقاہ اور کچھ ایسی خانقاہ جو خانقاہ حقیقی ہیں, لیکن ان کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ پھر گئے
تو اس کا حکم پورا بتاتا کہ اس کا اصول اعلیٰ حضرت نے خود کیا فرمایا ہے. اس لیے مطلب کی عادت پر قائم رہو، بد مذہبوں سے دوری رکھو، نماز میں سختی سے احتیاط کرو. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ لیں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سختی سے احتیاط کرو. یہ نہیں دیکھو کہ بس جس کے پیچھے تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا ہے یہ؟ کیا نماز تم نے تماشا سمجھ لیا ہے؟ یہ فرض ہے. فرض اٹھنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں تمام سوالوں میں سب سے اہم سوال ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندے سے سب سے پہلا سوال ہی اس کی زندگی اور اس کی جوانی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو ہم پر لازم کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس پر سوال ہوگا. نماز پڑھی کس کے پیچھے پڑھی؟ اور تم نے کہہ دیا نماز تو ہم نے پڑھی، نامہ اعمال کھولا گیا، فرشتوں نے دکھایا. نماز پڑھی لیکن نخٹو شاہ کے بھابھیوں کے پیچھے پڑھی، کیا کرو گے؟ نماز پڑھی لیکن مسٹن روڈ کے مرکز کے پیچھے پڑھی، کیا کرو گے؟ نماز پڑھی لیکن دیابنا اور اہل حدیثہ کے پیچھے پڑھی، کیا کرو گے؟ سب مردود ہو جائے گی، عبادات سب مار دی جائے گی. امام شیخ محقق کا ایک قول میں بتا کر گزر جاؤں، فرماتے ہیں مجھے اپنے عمل پر کوئی اعتبار نہیں، نہ حج پر، نہ نماز پر، نہ روزے پر، نہ زکوٰۃ پر، کسی پر اعتبار نہیں کہ میں بخشا جاؤں. اخبار الاخیار میں شروع میں مقدمے میں فرماتے ہیں ایک چیز پر اعتیاد ہے، جو ہے یقین ہے، وہ کس پر یہ ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس ند کے قلعے گراتے جائیں گے. اس لیے میلاد پاک کا اہتمام کرو اور میلادی بنو اور میلادیوں سے ہی ملاقات کرو، اور غیر نہ میلادیوں سے ملاقات کرو اور نہ غیر میلادی بنو. اللہ تعالی ہم سب کو مطلق اعلیٰ پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.